إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس نبی کا امتی جن کے پائے کا، جن کے مقابلے کا دوسرا کوئی نبی نہیں ہے. ایک متکلم فی روایت میں نبیوں کی تعداد 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 آئی ہے، اور ان میں سے 315، 14 یا 313 وہ لوگ ہیں یا وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رسالت کا درجہ بھی دیا. وہ نبی اور رسول تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 1,24,000 میں سے بھی ہیں، اور 313، 14 یا 15 سے بھی ہیں. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے 5 انبیاء اور رسل کو اولو العزم من الرسل قرار دیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 میں سے بھی ایک، بلکہ پہلے نمبر پر ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا تمام انبیاء سے ہر اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل والا ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتے ہیں. بلکہ ہمارے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور وہ 6 ارکان جو ہمیں بچپن میں سکھا دیے جاتے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. ان میں ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسولوں پر ایمان تو سب پر ہے ہمارا، لیکن ان میں سے واجب الاتباع شریعت جو ہے وہ ہمیں ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دی گئی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے درجات کا، مناصب کا، تو اس سلسلہ میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے اللہ نے کسی کو کوئی درجہ دیا، کسی کو کوئی درجہ دیا. کسی کو ہم کلامی کے لیے طور پر پہاڑ پر بلایا، اور کسی کو آسمانوں پر بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام معروف ہے کہ وہ طور پر بلائے گئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے بھی اوپر اللہ رب العزت نے بلایا اور اس عظیم شرف سے نوازا جس کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ 3واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 3 سپارے کا نام ہی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ رہا اللہ رب العزت کا اپنا انتظام. ہمارے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں ان سب پر ایمان لانا واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اتباع صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کام پر آپ کی مہر نہیں ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول یا واجب اتباع نہیں.
اگرچہ وہ پہلے انبیاء میں رہا ہو نہ رہا ہو۔ پہلے انبیاء میں کوئی کام رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے۔ اور پہلے انبیاء کی شریعتوں میں کوئی کام نہیں رہا لیکن ہمیں حکم دیا گیا، ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح بے شمار نعمتوں سے نوازا اور فرمایا اگر کوئی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میں سے کوئی شخص اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر اشارہ کیا۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، جو کہ کامل و مکمل دین ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں۔ اور اس بات کی شہادت بھی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا، وہی پہلا، وہی آخری، لیکن اس حج میں آپ نے کچھ ایسے کلمات ارشاد فرمائے جن سے پتہ چل رہا تھا کہ آئندہ یہ حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں کر پائے گا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا گیا۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت 3 اور اس کے یہ کلمات جو معروف ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے لیے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ ہندو مت، نہ سکھ مت، نہ جین مت، نہ یہ مت، نہ وہ مت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا، بس ہمارے لیے دین اسلام صرف ایک دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص، اگر کوئی پارٹی، اگر کوئی جماعت اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر رکھا ہے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں اللہ رب العزت نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی تخلیق فرمائی ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی یا جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق اس لیے فرمائی کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اور اللہ رب العزت کے یہاں مقبول عمل یا عبادت کون سی ہے؟ اس سلسلہ میں طول طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سی بات ہے۔ جیسے میں نے شریعت کے بارے میں فرمایا کہ پہلے انبیاء کی شریعتیں ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ منسوخ ہو گئیں، اور پہلے انبیاء کی کتابیں اور صحائف ہمارے نبی کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح جس بات پر قرآن کریم کی آیت گواہی نہ دے، شہادت نہ دے، تصدیق نہ کرے، اور جس بات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، مہر تصدیق، آپ نے وہ کام کیا ہو، آپ نے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہو، یا کسی کو وہ کام کرتے دیکھا ہو اور منع نہ کیا ہو، اسے برقرار رہنے دیا ہو، یہ ہے عمل، یہ ہے ہمارے لیے جس کو ہم مقبول عمل کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی عمل قبول ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ جو قرآن کریم سے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اور سنت کی یا حدیث کی جو 3 قسمیں ہیں، قولی، عملی یا فعلی اور تقریری، تینوں میں سے آپ نے فرمایا ہو، آپ نے کیا ہو، آپ نے کسی کو کرتے دیکھا اور منع نہ کیا ہو، تو یہ ہے جو ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. اب یہاں ایک بات اور بھی ذکر کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی روایت نکال لیا. ہاں، خاص طور پر یہ بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سنت سے مراد کیا ہوگا. کوئی بھی روایت ہوگی تو کہیں گے یہ سنت ہے، نہیں. اگر گنتی پہ آؤں تو یقین جانے کہ ہوش ربا گنتیاں ہیں کہ ایک ایک آدمی نے کتنی کتنی جعلی حدیثیں گھڑ کر شریعت میں داخل کی، ایک ایک آدمی نے. اور اگر ایک جماعت کا نام لیا جائے، اس جماعت کے افراد نے کتنی احادیث گھڑ کر یہاں احادیث میں شامل کر دی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ان تمام احادیث میں سے، اس بڑے مجموعہ میں سے صحیح ترین سند سے ثابت، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اگر قابل قبول اقسام ہیں تو یہ 4 ہیں. خود بخود اپنی سند کے ساتھ صحیح ہو، یا دوسری اسناد کے ساتھ مل کر صحت کے درجے کو پہنچ جائے، خود بخود اپنی سند کے راویوں کی وجہ سے حسن ہو، یا دوسری روایات جو تائیدی ہیں جن کی وجہ سے اس روایت کا سقم، سند کا سقم ختم ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے حسن ہو، حسن لذاتے ہی ہو. یہ ہیں جو معروف قابل عمل احادیث ہیں. اب رہا متواتر، وہ ان سے بھی بہتر اعلیٰ درجہ کی حدیث ہوتی ہے. مختصر یہ کہ حدیث کا لمبا چوڑا تعارف مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے یا کم از کم حسن درجے کی ہے. بعض علماء کرام حسن کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں، حسن ضعیف کی اقسام ہے سے. لیکن اہل علم کی، محدثین کی، علماء کی بہت بڑی تعداد کی کہتی ہے کہ اگر کوئی حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے تو وہ قابل قبول ہے، قابل عمل ہے. اب ایک آدمی اپنا کوئی مسئلہ، اپنا کوئی خود ساختہ عمل پیش کرتا ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی روایت بھی دے دیتا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت کس درجے کی روایت ہے. آپ کو ہمارے ایک پارٹی کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اس کا تو نام مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، قلم خود مسلمان ہیں، لیکن ان کے یہاں تو حدیث کی کتابیں بھی الگ ہیں، ان کی اذان بھی الگ ہے، ان کی نمازوں کے طریقے بھی الگ ہیں، نمازوں کے اوقات بھی الگ ہیں، ہر چیز ہی الگ ہے. بس وہ ہمارے کھاتے میں ہے. ان کی کتابوں کو چھوڑ دیجئے، ہمارے ان کے برعکس میں سارے لوگ شامل ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی ہیں شامل ہیں. ان لوگوں کی کتابوں میں بھی آپ کو خاص طور پر ایک مکتب فکر جس کی کتابیں ضعیف روایات سے بھری ہوئی، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کی ہے، لیکن اس کا کوئی سر ہے نہ پیر. کوئی ایسی روایات ہیں جو لا اصل ہیں، کچھ وہ روایات ہیں جو ضعیف ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو منکر کہا گیا، کوئی روایات ہیں جن کو باطل قرار دیا گیا. لا اصل، منکر، ضعیف اور باطل روایت کو پیش کر کے کہیں کہ یہ ہمارا عمل ہے، ہمارے عمل کی دلیل یہ حدیث ہے. یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو آپ نے کھینچ تان کے ڈال لی ہے اپنے لیے. اہل علم نے احادیث کے بہت بڑے بڑے مجموعے تیار کر دیے ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بارے میں معروف ہے کہ یہ صحیحین ہیں، یہ دونوں صحیح احادیث پر مشتمل کتابیں ہیں. اور کتاب اللہ کے بعد یہ امت اسلامیہ کا اجتماعی مسئلہ ہے، اجماع ہے اس پر، سوائے چند ان ایسے لوگوں کے جو ہوائے نفس کی پرستش کرتے ہیں، اپنی ہی منوانے کے چکر میں ہیں.
ان چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ امت اسلامیہ کا اجماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام بخاری۔ روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف، اور بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے، اور انہی دونوں کو اس لیے صحیحین کہا گیا کہ یہ حدیث کی صحیح ترین کتاب۔ ان کے علاوہ سنن اربع ہیں، علماء کرام نے محنت کی، کام کیا، ان پر تحقیقات لکھی، کئی علماء نے تحقیقات لکھی، صحیح کو صحیح کہا، ضعیف کو ضعیف کہا، حسن کو حسن قرار دیا، اور ان میں سے خاص طور پر ماضی قریب کے عظیم محدث امام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ کام کیا۔ سنن اربعہ چاروں، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کا کام لمبا چوڑا ہے، بہت ساری کتابوں کو انہوں نے 2 حصوں میں کر دیا، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ لیکن خاص طور پر سنن اربعہ، ان چاروں کتابوں، چونکہ شہا ستہ یا اصول ستہ کے نام سے جو 6 کتابیں تھیں، 2 صحیح ہیں، اور ان 4 سنن اربعہ میں چونکہ کافی ساری احادیث ضعیف تھیں، انہوں نے چھانٹی کر کے صحیح کی الگ چھاپ دی اور ضعیف کی جلدیں الگ چھاپ دی۔ چاروں کی ایک ایک جلد ضعیف حدیثوں پر مشتمل ہے، اور کسی کی 2 اور کسی کی 3 جو ہے وہ صحیح ہیں، اور اعلیٰ پیمانے پر چھاپ کر انہیں سعودی حکومت اور سعودی اداروں نے دنیا بھر میں پھیلایا، تقسیم کیا، اور پھر بعض اہل علم نے پوری کتب ستہ جو ہیں ان کو چھانٹا، صحیح الگ کر دی، ضعیف الگ کر دی، اور بعض اہل علم نے بہت عمدہ کام کیا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے الجامع الکامل لأحادیث صحیح شامل، صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کیا جو پہلے غالباً 14 جلدوں میں شائع ہوا تھا، اور پھر وہ 19 جلدوں میں پاکستان میں شائع ہوا ہے، صحیح احادیث کا مجموعہ، جس میں 12 ہزار کے قریب، غالباً 12,000 احادیث اس میں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اتنی ہی صحیح احادیث ہے، اور بھی ہوں گی، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں نے ہر صحیح حدیث میں جمع کر دی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری اس کتاب میں جو حدیث شامل ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر وہ حدیث جو صحیح ہے وہ میری اس کتاب میں شامل ہے۔ اب صحیح حدیث تو 12-15 ہزار۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے الحمدللہ صحیح احادیث الگ سے موجود ہیں، ضعیف احادیث الگ سے موجود ہیں۔ اگر کسی عمل کو استناد حاصل ہے، اگر کسی عمل کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس کا صحیح حدیث پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر اس کے پاس صحیح حدیث ہو۔ اگر صحیح حدیث ہے تو وہ عمل جو ہے وہ بإذن اللہ تعالی سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے بھی جو شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح العقیدہ ہو، ایماندار ہو، اور صحیح العقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ پڑھنے والا کس عقیدے کا مالک ہے۔ آپ کو یہ کلمہ پڑھنے والے ملیں گے مرزائی بھی، آپ کو یہ عقیدہ پڑھنے والے، یہ کلمہ پڑھنے والے ملیں گے پرویزی بھی، آپ کو یہی کلمہ پڑھنے والے ملیں گے شیعہ بھی، سارے یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت میں بہت سارے ایسے لوگ، کئی مکاتب فکر ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اللہ کی صفات کو بندوں میں ثابت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ صحیح نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا اٹھائے چلے جائیں گے، اتنا اٹھائے چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے روک کر گئے تھے کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح میری حد سے زیادہ نہیں بڑھا دینا، لیکن یہاں بڑھایا جا رہا ہے. شاعروں نے اپنے شعروں میں، علماء نے اپنی کتابوں میں، پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے اپنے مقالوں مضامین میں یہ کام کیا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی یا صاف لفظوں میں جو ہمارے یہاں معروف ہے خدائی درجہ دے رکھا ہے. شاعر نے کہا نا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اب اندازہ کر لیجیے آپ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. شعر دوبارہ سن لیجئے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوئی فرق رہنے دیا؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، کوئی فرق چھوڑا؟ ہمارے یہاں اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا ایمان صحیح صاف نہیں ہوتا، عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. پہلی قبولیت عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی صاحب عقیدہ سلیمہ، صاحب عقیدہ صحیحہ ہو. اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلَ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ ہم توجہ دیں گے ان کے عمل پر جو انہوں نے کیے ہوں گے اور ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں. پہلے نمبر پر عقیدہ صحیح ہو. دوسرے نمبر پر جو عمل کرے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، جو عمل سر انجام دے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص دل سے عمل سر انجام دے گا، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، اللہ بھی اسی عمل کو قبول کرے گا. جن لوگوں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال سر انجام دیے، انہوں نے دنیا میں فائدے اٹھائے. صحیح مسلم کی ایک معروف حدیث ہے، بلکہ بڑی مشہور و معروف حدیث صحیحین صحاح میں موجود ہے، اور وہ حدیث ہے جس میں 3 کہف والے لوگوں کا، 3 غار والے لوگوں کا، ایک اصحاب کہف ہیں، ایک اصحاب غار ہیں. اصحاب کہف جن کے بارے میں سورۃ الکہف نازل ہوئی وہ اور ہیں، اور اصحاب غار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، اور فرمایا کہ پہلے لوگوں میں کچھ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے 3 لوگ ایک غار میں بند ہو گئے. قصہ طویل ہے. ان تینوں نے غار میں بند ہو کے، ایک چٹان آئی اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور تینوں نے یہ سوچا کہ آج اگر ہمیں کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو وہ ہمارا اپنا نیک عمل. کہنے لگے اپنا اپنا ہر کوئی نیک عمل یاد کرے جو عمل اس نے کیا جس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے نجات دے. تینوں نے اپنا اپنا عمل ذکر کیا. پہلے کے بعد تھوڑی سی چٹان ہٹی، دوسرے کے بعد زیادہ چٹان ہٹ گئی، تیسرے کے بعد چٹان ہٹ گئی اور وہ غار سے باہر نکل آئے. دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں موت کے منہ سے نکالا ان کے اپنے اس خالص لوح اللہ کیے گئے عمل کے نتیجہ، اور ایسے ہی عمل کے نتیجہ میں اللہ رب العزت اس کی آخرت میں سنوارے گا. اور اگر نیت خالص نہیں ہے، یہ تفصیلی واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میرا مقصد صرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر عمل خالص لوجہ اللہ ہے، دنیا میں بھی برکت خیر، آخرت میں بھی برکت و خیر. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے، اگر انہوں نے عمل کرتے وقت اللہ کو نہیں بلکہ غیر اللہ کو سامنے رکھا ہوا ہے، یا اللہ کے ساتھ ہی غیر اللہ کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے، اس عمل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اخلاص ہے؟ نہیں، یہ اخلاص نہیں، یہ ریاکاری ہے.
اور ریاکاری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جو سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں، جس کا مجھے سب سے زیادہ خدشہ ہے، وہ ہے ریا کا۔ یہ بڑے شرک میں مبتلا ہونا ہو، یہ چھوٹا سا الشرک الاصغر، اور ایک روایت میں الشرک الخفی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے۔ اور شرک خفی یا شرک اصغر کا تعارف کرواتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی جو ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ ایک عمل سے باقی اعمال کو اس پر قیاس کرتے ہوئے آسانی سے سمجھ جا سکتا ہے کہ ریا کیا ہے، دکھلاوا کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، جیسے ہماری عادت ہے بعض لوگ سجدے پر سجدہ، ٹھک ٹھک سجدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ نماز کا چور، نماز کا بدترین چور جو نماز کا چور، اور اس طرح نماز نہ پڑھو جس طرح، اس طرح سجدہ نہ کرو جس طرح کہ کوا دانہ چنتا ہے، یا جس طرح کے کوا مرغا دانہ چنتا ہے، کوا ٹھونگے مارتا ہے، ایسا نہ کرو۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ دیکھنے میں آتے رہتے ہیں، سجدے سے اٹھیں گے، بڑی مشکل سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پہنچا کے بڑی سپیڈ سے پھر سجدے میں چلے جائیں۔ ان کا مطلب ہے کہ اتنا اٹھیں اتنے عرصے میں کہ ہمارا ہاتھ گھٹنے کو لگ جائے، اور آدھے سجدے آدھے جلسے کے درمیان سے واپس سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک انداز ہے نماز پڑھنے کا، یہ ہمارے موجودہ حالات میں بات کر رہا۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیچھے مینیجر بھی ہے، ہمارے پیچھے آج جو پچھلی صف میں چیف اکاؤنٹنٹ فلاں ڈائریکٹر فلاں مدیر صاحب کھڑے ہیں، تو کیا ایسے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، پھر وہ سنوار کے نماز پڑھیں گے جو کہ نماز پڑھنے کا حق ہے۔ اب اس عمل کو کیا کہیں گے؟ جب وہ اپنی پڑھ رہا ہے یا پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے، اور جب مدیر وزیر کے سامنے پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ جو اس آدمی نے دوسرے کے لیے نماز کو صحیح کر لیا، یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری۔ اور یہ صرف نماز میں نہیں، یہ ہر کام میں ہے، پیسہ دینے میں، صدقہ کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں، روزہ رکھنے میں۔ روزہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا کہ روزہ پورا صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہو۔ لوگوں کے سامنے رکھ کے ریاکاری کر لی، لوگوں کے سامنے کھول کر ریاکاری لی، لیکن پورا کون کرے گا؟ جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے خلوص کے ساتھ اس کے لیے یہ روزہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ اسے دن میں کئی موقع آتے ہیں کہ جب چاہے وہ توڑ لے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ وہ صرف میرے لیے پورا کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے صرف میرے لیے پورا کیا ہے، انا اجزی بہ، تو پھر اس کی جزا میں دوں گا، یعنی اس کا اجر و ثواب جو ہے اسے میں عطا کروں گا۔ اور اب اللہ رب العزت کے پیمانے اللہ ہی جانے۔ آدمی کا عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، پہلے عقیدہ صحیح ہو، دوسرے نمبر عمل صحیح صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہو، اور تیسری شکل ہے کہ وہ عمل سنت کے عین مطابق۔ اگر وہ عمل جو عمل کو کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے، مثلا نماز ہے، نماز کی پڑھ رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے اپنی مرضی سے، اب جب تک وہ سنت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگی، مسنون طریقہ کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ نمازوں میں سے نماز ہی تو وہ ہے نا جس کو صلاۃ الرغائب کہا گیا ہے۔ نماز ہے، رکوع سجدے سارا کچھ ہے، لیکن سنت رسول سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جو اس میں کہی گئیں، سجدے میں یہ پڑھے، رکوع میں یہ کرے، اتنی مرتبہ فاتحہ پڑھے، اتنی مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ کرے۔ یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز مسنون نماز شمار نہیں کی۔ غرض یہ کہ جو اللہ رب العزت کے یہاں مقبول عمل ہے وہ ہے کہ آدمی صاحب عقیدہ، صحیح عقیدے والا ہو،
عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے اور سنت کے مطابق کرے تو وہ عمل اللہ قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی طرح کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، ہماری تخلیق فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے ان کی تخلیق کی۔ اگر کوئی آدمی اب عبادت نہیں کرتا تو وہ کیا ہوگا؟ کہا گیا نا، بندہ بے بندگی شرمندگی، اگر عبادت نہیں تو پھر وہ بندہ نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ اللہ نے جس غرض کے لیے ہماری تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے، اصل مقصد ہے، وہ عبادت ہے، عبادت ہی نہیں کر رہا تو پھر بندہ کیا؟ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں خالص لوجہ اللہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے عقائد میں اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحیح العقیدہ مومن مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ ہی اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔